اسی طرح دوسرا ہمارا بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے 90% ہماری زندگی میں الجھنے رہتی ہیں، وہ ہے ہرس اور لالچ۔ اس ہرس اور لالچ کی وجہ سے ہم ساری زندگی پریشان رہتے ہیں، اس پریشانی سے پھر بیماریوں میں رہتے ہیں۔ حریص اور لالچی آدمی اپنے فرضی زندگی اور سکون کے لیے وہ پورے معاشرے کا امن تباہ کر دیتا ہے، اور خود بھی سکون میں نہیں رہتا، اپنا معاشی نقصان بھی کر لیتا ہے، جسمانی نقصان بھی کر لیتا ہے، روحانی نقصان بھی کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر ان کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا حریص اور لالچی آدمی اپنے دینی شرف کا نقصان کر لیتا ہے۔ یعنی معاشی طور پر بھی نقصان اٹھاتا ہے، ذہنی طور پر بھی، وہ جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی نقصان ہی نقصان میں رہتا ہے۔ اگر حریص اور لالچی آدمی اپنی اس فرضی خواہش کے کتے کو اگر باندھ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں جو اس کی موجود نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان نعمتوں سے اس کی ضروریات بالکل پوری ہو سکتی ہیں، اور وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو سکتا ہے۔ حریص اور لالچی آدمی کبھی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر خوش نہیں نظر آئے گا، ہر وقت کڑتا رہے گا کہ اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس کیوں ہے، وہ امیر ہو گیا، وہ عہدے دار ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، میں رہ گیا۔ اب معاشرے میں ایک اور بری عادت یہ پڑ گئی ہے کہ سکسیس سٹوریز یہ بڑی وائرل ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگوں کے نے اب پورے پورے چینل بنا لیے ہیں، لوگ بیٹھ کر سکسیس سٹوریز کور کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور پھر اپنا منجن بھی بیچتے ہیں۔ لیکن کتنی دیر چلتا ہے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا وہ منجن جو ہے وہ تھوڑے عرصے بعد سامنے آ جاتا ہے کہ یہ سب فیک تھا۔ ابھی ریسنٹلی ایک شاہ جی جو بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ساری زندگی وہ یہی کہتے رہے بھائی ہمبل رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، کوئی گالی بھی دے آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا، بالکل مسکرا کر آپ نے بات کرنی ہے، یہی آپ پھکی بیچتے رہے۔ لیکن جب تھوڑی سی ٹھوکر لگی، اب دیکھیں وہ بیان بدل رہے ہیں اور غصے سے لال پیلے نظر آتے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو۔ تو اب سمجھ میں آ گئی کہ بھئی آپ کا قول اور فعل یہ متضاد تھا، آپ اندر سے کچھ تھے اور باہر سے کچھ تھے۔ اور یہ لوگ کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو موٹیویشن دی ہے قرآن اور سنت کے ذریعے سے، ہم وہ نہیں لینا چاہتے۔ ہم ان موٹیویشنل سپیکرز کی گفتگو سنتے ہیں جو کہ انگلش کے ورڈ اپنی گفتگو میں اچھے بول لیتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ان سے سیانہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ان کی سیانت تو باہر آ گئی ہے کہ لوگوں نے تھوڑا سا اختلاف کیا، اب وہ لال پیلے ہوئے نظر آئے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول جو موٹیویشن دیتے ہیں وہ اس دنیا تو کیا اگلی دنیا کے لیے بھی کامیابی کا سفر طے کروا دیتی ہے۔ یہ موٹیویشنل سپیکر تو چند روزہ اور چند سال کا پلان بناتے ہیں اور گول بنا کر دیتے ہیں، بھئی آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ سکسیسفل ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ اور اس کا رسول ہمیں وہ موٹیویشن دیتا ہے کہ تم اس دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی آنے والی جو دار البقا ہے اور ابد الآباد زندگی ہے اس کے لیے بھی وہ موٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارا قصور ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو پڑھنے کی بجائے، ان کی بات ماننے کی بجائے جب اس طرف چلتے ہیں تو ایک تو یہ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور ہمارے ہی پیسوں سے ہم پر ہی دھونس جماتے ہیں۔ ہم اگر قرآن و سنت پر آ جائیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ لالچ اور حرص وہ کبھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ پاک نے دیا ہے اس پر آپ خوش رہیں، اس پر آپ راضی رہیں، اور پھر اس طرح راضی رہنے سے آپ کو اللہ پاک جل شانہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا جو لطف آئے گا، ان کا جو ذائقہ آپ کو ملے گا، اس کا ثانی کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا جو مسئلہ وہ کیا ہے، وہ ہے قناعت سے محرومی۔ جب انسان کو قناعت سے محرومی ہوتی ہے تو حرص اور لالچ جنم لے لیتی ہے۔ قناعت سے محرومی یہ بہت بڑی محرومی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم اکثر پریشان رہتے ہیں، اور ہماری 90% سے زیادہ زندگی کے مسائل جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں گزارا نہیں کرنا چاہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، فرمایا کہ تم قناعت کو لازم پکڑ لو،
یہ ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے آپ کو حیثیت عطا کی ہے، جو نعمتیں عطا کی ہیں، جو علم عطا کیا ہے، اس پر آپ راضی اور خوش رہیں، اور یہی سمجھیں کہ اللہ پاک کا مجھ پر بڑا خاص فضل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے سب سے زیادہ عطا کیا ہے اور مجھ سے اللہ سب سے زیادہ محبت کر رہا ہے۔ یہ تصور اپنے ذہن میں قائم کر لینا، اس کو بٹھا لینا، اس کا نام قناعت ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے جس کے 20 سوال مشہور ہیں، تو اس نے ایک سوال ان میں سے یہ بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں سب سے امیر ہونا چاہتا ہوں، امیر شخص بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قناعت اختیار کر لو، تم دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بن جاؤ گے۔ کیونکہ جب قناعت اختیار کر لیتا ہے بندہ تو پھر اللہ کے دیے ہوئے پر اتنا خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور جب تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، وہ پھر بیماریوں کی صورت میں آ جائے گا، وہ پریشانیوں کی صورت میں تمہیں گھیر لے گا کیونکہ تم نے ناشکری کی تھی۔ تو قناعت جو ہے یہ اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کے کھانوں میں سب سے بہترین کھانا گوشت ہے، اور پانی مشروبات میں سب سے سردار ہے، اور فرمایا خوشبوؤں میں سب سے سردار خوشبو قناعت کی خوشبو ہے۔ یعنی وہ پرفیوم وغیرہ اور عطر وغیرہ حضور نے فرمایا وہ نہیں، قناعت کی خوشبو ایسی ہے جو دنیا و آخرت کی خوشبوؤں میں سب سے بہترین اور اچھی خوشبو ہے۔ اب یہ خوشبو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، محسوس تب ہوگی کہ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس پر خوش رہیں، تو پھر ہمیں محسوس ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کی طرف، فلانے کے پاس بڑی گاڑی آ گئی، فلانے کے پاس بڑا مکان آ گیا، فلاں کے پاس تو اتنا اچھا موبائل ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں وہ قناعت کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ آپ جب یہ سوچیں گے کہ یار اللہ پاک نے مجھے رہنے کے لیے مکان دیا ہوا ہے، سونے کے لیے چھت دی ہوئی ہے، کھانے کے لیے مجھے روٹی مل گئی ہے، اور شام کا کھانا میرے پاس موجود ہے، تو آپ اس پر شکر ادا کریں، اور پھر آپ یہ سوچیں کہ مجھے اللہ پاک نے ہسپتال کے مصائب سے بچایا ہوا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے کبھی اس کو محسوس ہی نہیں کیا۔ آپ پوچھیں حاجی صاحب بیٹھے ہیں، یہ 2 سال بیمار رہے ہیں، اور حاجی صاحب بیٹھے ہیں، اور کتنے لوگ ہوں گے جو ہسپتالوں میں بیماری کاٹ کر آئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ہسپتالوں کے مصائب کتنے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو ہسپتال کے مصائب سے بچایا ہوا ہے تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو انجوائے کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ عدالت کے چکر لگاتے ہیں، کچہریوں میں دھکے کھاتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عدالتی مسائل سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ اس کو محسوس کریں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کا بچہ بیمار نہیں ہے تو یہ کم نعمت ہے، پوچھو ان سے جن کا بچہ بیمار ہوتا ہے، اور پوچھو ان سے جن کے گھر میں بیماری داخل ہو جاتی ہے اور جن کا بچہ کوئی معذور ہو جاتا ہے، ساری زندگی وہ کس طرح رو رو کر گزارتے ہیں۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے، آپ کی اولاد کو دی ہوئی ہے، اور پھر آپ کو اللہ پاک نے چھت رہنے کے لیے دی ہوئی ہے، تو یہ اللہ پاک کا شکر ہے، اس کا کرم اور فضل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کی طرف حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے سفر پر جا رہا تھا تو میرا جوتا ٹوٹ گیا، اور چلتے چلتے پیدل پاؤں پہ چھالے پڑ گئے، زخم ہو گئے۔ میں نے جمعے کی نماز ادا کی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا مولا کریم میں تو تیرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہا تھا، تو میری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ جوتا بھی نہیں میرے پاس، جوتا نہ ہونے کی وجہ سے میرے پاؤں میں زخم آ گئے۔ تو یہ بات کہہ کر، شکوہ کر کے آپ جب باہر نکلے تو آپ کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا ہے جس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ والے تھے نا، فوراً اس کو دیکھ کر واپس پلٹے اور مسجد میں آ کے سجدہ ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک، کیا میں نے کہہ دیا، اگر میرے پاس جوتا نہیں تو کوئی بات نہیں، کم از کم میرے پاؤں تو سلامت ہے، میری ٹانگیں تو سلامت ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ نے عبرت حاصل کر لی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اوپر کی طرف
تو پھر پریشان رہتے ہیں. جب ہم اپنے نیچے دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں ذہنی سکون میسر آئے گا, پھر عبادت میں دل لگے گا, اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہے گا. تو قناعت نہ کرنے والا اپنے سٹینڈرڈ کو ہائی کرنے کے لیے پھر سود پر قرض اٹھاتا ہے, قناعت کی خوشبو سے محروم رہتا ہے. اور اس میں میرے سمیت بہت سارے لوگ بھی ہو سکتا ہے شامل ہوں کہ ہم قناعت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے 90% زندگی کی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں, یہ بڑا اہم مسئلہ تھا, حرص اور لالچ اور یہ قناعت. حرص اور لالچ سے دور رہیں اور قناعت کو اختیار کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے 90% مسائل جو ہیں الجھنیں وہ حل ہو جائیں گی انشاءاللہ.